السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن ابن مسيب رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. قال وحدثنيه أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب عن يونس وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن الشهاب عن عمه عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب المؤمن أمره كله خير. قال حدثنا هداب بن خالد الأزدي وشيبان بن فروخ جميعا عن سليمان بن المغيرة واللفظ لشيبان قال حدثنا سليمان قال حدثنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الحدیث اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، نعمتوں پر شکر ہر حال میں ہمیشہ اس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہمارے لیے اسلام کو نازل کیا، اس اسلام کو سمجھانے کے لیے نبی بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ اسلام کی صحیح سمجھ ہمیں ہو سکے۔ جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، حالات کو بدلنے والا، مصیبتوں کو دور کرنے والا، بارشوں کو نازل کرنے والا، رحمت بنا کر یا عذاب بنا کر، ہر چیز اس کے حکم سے ہوتی ہے۔ وہ بڑا ہے، عظیم ہے، بے انتہا اس کی تعریف ہے۔ جس قدر تعریف کریں کم ہے، جتنی بڑائی کی جائے اس کی کم ہے۔ جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا وہ اس کا نہ ہوا، جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا وہ اس کا نہ ہوا۔
سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی، ہم سب کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کو رب تعالیٰ نے رحمت للعالمین اسوہ حسنہ بنا کر مبعوث فرمایا، جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک بہترین اسوہ ہیں، ایک آئیڈیل ہیں، جن کی اطاعت ہم پر واجب ہے، جن پر ایمان لانا جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے، جن کی حدیثوں پر عمل کرنا ہمارے لیے واجب ہے، فرض ہے، اور انہی کے طریقے پر عبادت کرنا بھی ضروری ہے۔ وہی عبادتیں عند اللہ قبول ہوں گی جو ان کے طریقے پر کی جائیں گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلوات کے بعد آج ربیع الاول، جو اسلامی دینی تیسرا مہینہ ہے، شروع ہو چکا ہے، اس کی 2 تاریخ چل رہی ہے۔ 2 ربیع الاول 1442 ہجری مطابق 19 اکتوبر 2020 عیسوی۔ حدیث شریف کے درس میں آپ تشریف فرما ہیں۔ کتاب الزہد و رقائق صحیح مسلم کی حدیثیں چل رہی ہیں۔ مسجد عزیزیہ میں یہ درس آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آج ہمارے درمیان 2 باب اور دونوں ابواب کے تحت 2 الگ الگ حدیثیں موجود ہیں۔ پہلی حدیث دھوکوں کے متعلق ہے۔ دھوکہ کہ مومن 2 مرتبہ دھوکے میں نہیں پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ دھوکہ ہو جائے، سنبھل جاتا ہے، ہوشیار ہو جاتا ہے، اور دوسری مرتبہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ دوسری حدیث صبر اور شکر سے متعلق ہے۔ مصیبتوں پر صبر، نعمتوں پر شکر، یہ ایمان کی علامت ہے اور مومن کی یہ پہچان ہے۔ بڑی اہم حدیثیں ہیں دونوں بھی، سلسلے وار احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ پہلا باب جو حدیث کو مد نظر رکھ کر بیان کیا گیا ہے یا پیش کیا گیا ہے، باب اس بیان میں کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا ہے۔ لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين، ایک سوراخ سے مومن 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا ہے۔ حدیث نقل کی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد قتیبہ بن سعید سے، اور وہ لیث سے، وہ عقیل سے، وہ زہری سے رحمہم اللہ تبارک و تعالی۔ اور امام زہری جو بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، محمد بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ، وہ ابن المسیب جو مشہور تابعی ہیں، امیر المومنین کہا گیا ان کو، تابعین میں سید التابعین، جن کا نام ہے سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے۔ وہ اپنے استاد صحابی رسول عبد الرحمن ابن صخر الدوسی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين، اور ایک روایت من جحر واحد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا ہے، اس کو ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ سوراخ سے ڈسنا، لدغ کہتے ہیں ڈسنا، ڈسنا لفظ، سانپ ڈستا ہے، بچھو ڈستا ہے، معلوم ہے نا، زہر چھوڑ دیتا ہے، تو وہ لفظ استعمال کیا گیا۔ اور بتانے کا مقصد حدیث میں یہ ہے، اگر ایک انسان سے اس کو دھوکہ ہو گیا ایک مرتبہ، ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، کا مطلب سوراخ لفظ استعمال کیا گیا حدیث میں، اور ڈسنے کا لفظ
کیونکہ سانپ بچھو سوراخوں سے آتے ہیں، سوراخوں میں رہتے بھی ہیں، تو نکلتے ہیں، آتے ہیں، ڈستے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں اپنے سوراخ سے، تو اسی سوراخ سے وہ دوبارہ آ کے نہیں ڈسے گا۔ کیا مطلب سوراخ، کیا مطلب ڈسنا؟ ڈسنا مطلب دھوکا، سوراخ مطلب ایک راستہ، ایک انسان یا ایک جماعت یا ایک راستہ۔ ایک انسان سے 2 مرتبہ مومن دھوکا نہیں کھاتا، حدیث کا یہ مطلب، ایک انسان سے مومن 2 مرتبہ دھوکا نہیں کھاتا۔ ایک جگہ سے، ایک راستے سے مومن، سوراخ مطلب راستہ، مومن 2 مرتبہ دھوکا نہیں کھاتا۔ کیا مطلب؟ اگر ایک انسان سے اس کو دھوکا ہو گیا، دھوکا، خدع، خداع، جو کہ بری صفت ہے یا اچھی صفت ہے؟ دھوکا دینا بری صفت، اچھی عادت ہے۔ شریف دھوکا دیتے ہیں، شریف دھوکا نہیں دے گا، اشراف دھوکا نہیں دیں گے، مومن متقی اللہ سے ڈرنے والا دھوکا نہیں دے گا، کیونکہ یہ بری صفت ہے۔ تو اگر کسی انسان نے مومن بندے کو دھوکا دے دیا ایک مرتبہ، کسی بھی معاملے میں، دھوکا کئی شکل کا ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے، لائف میں، زندگی میں دھوکے کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ پیسوں کے معاملے میں دھوکا، رشتوں کے معاملے میں دھوکے، کھانے پینے کی جگہ دھوکا، خرید و فروخت تجارت میں دھوکا، دھوکا کئی جگہ ہے نا۔ چیز خریدنے گئے، اصلی بول کے دھوکا دے دیا، وہ نقلی چیز تھی۔ موبائل خریدنے گئے، اصلی بیٹری چارجر خریدنے گئے، خرید و فروخت میں دھوکا ہوا۔ رشتہ کرنے گئے، بولے ہماری بچی بہت اچھی ہے، پکاتی، کھلاتی، دل والی ہے، کیا ہے وہ ضرورت رشتہ میں لکھا گا، صوم و صلات کی پابند۔ حیدرآباد میں سیاست پیپر ایک نکلتا ہے، اس میں ضرورت سیاست اور بھی منصف وغیرہ میں پیچھا ضرورت نشتہ کے نام سے، ایسے کئی جگہ ہوں گے، میں بتا رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں سے۔ اس میں لکھتے ہیں ہماری بچی جو ہے صوم و صلات کی پابند، امور خانہ داری سے واقف، نہایت خوبصورت، حسین و جمیل، اور فلاں 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 ڈگری ہولڈر۔ کیوں؟ تاکہ امپریس ہو پڑھنے والا، کانٹیکٹ نمبر لے، فوراً کال کرے۔ صوم و صلات کی پابند کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ نماز روزے کی پابند ہے، 5 وقتہ نماز، اور رمضان کے روزے، کم سے کم رمضان کے روزے، یہ تو مطلب۔ امور خانہ داری کا مطلب کیا ہے؟ گھر کے کاموں سے واقف ہے، برتن، جھاڑو، پوچھا، بنانا، پکانا، کھلانا، کپڑے دھونا، گھر کے کام سب واقف ہے، اور حسین و جمیل، ٹھیک ہے، اور ڈگری، کون سی ڈگری؟ ایم بی اے کی ڈگری، ایم کام کی ہے، سی اے ہے، فلاں ہے، ایم بی بی ایس ہے، ایم فل کیا ہے، فلاں کیا ہے، ماسٹرز کیا ہے، فلاں فلاں اس میں، تو یہ سب لکھتے ہیں۔ اس میں دھوکا ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت یہ نہیں ہوتی ہے۔ جب بچی کو دیکھا جائے، جب بچی کی تحقیق کی جائے، تو یہ سب جھوٹ نکلتا ہے، دھوکا، دھوکے سے رشتے ہوتے ہیں۔ لڑکے میں پرابلم ہے، لڑکے کی عمر کو چھپایا گیا، دھوکا دے گیا رشتوں میں، تو رشتوں میں دھوکے ہوتے ہیں۔ کھانے پینے میں بھی دھوکے ہوتے ہیں۔ بھائی ہمارے پاس جو ہے بالکل بکرے کے گوشت کی بریانی، بڑے بھائی مکس ہی نہیں ہے، بڑے بھائی مان گائے، بکرے کی تازہ، روزانہ صبح کٹتا بکرا، اس کی بریانی پکتی ہے ہمارے پاس جمعہ کی۔ دھوکا، گوشت اس دن کا نہیں ہے۔ اچھا چھوٹے بھائی بڑے بھائی مکس ہیں، بکرے کے ساتھ تھوڑے پیسز اس کے بھی ہیں، پہچاننے والا پہچان لیتا، شہد بیچ رہے اس میں دھوکا دے دیا، بریانی میں دھوکا، اس کھانے پینے کی چیزوں میں بھی دھوکا۔ تو دھوکے بہت ہوتے ہیں دنیا میں۔ مومن کو اگر ایک مرتبہ کسی جگہ سے دھوکا مل گیا، دوبارہ وہ ہوشیار ہو جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ ٹھیک ہے، نہیں معلوم تھا اس کو، ٹرسٹ کر لیا، اس نے اعتماد کر لیا، بھروسہ کر لیا۔ جب بھروسہ ختم ہو جائے، دھوکا اگر ہونے لگے، بتائیے کیا حال ہوگا معاشرے کا۔ جو یہ ہوا ہے نا، آج کسی کی بات پہ یقین نہیں کرتا ہے آدمی، کیوں؟ اعتماد کھو دیا ہے معاشرے میں لوگوں نے اپنا۔ کوئی کچھ بولے تو پتا نہیں بھائی یہ بھی وہی ہوں گے، ایسے ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ معاشرے کو ایسے کر دیا ہے۔ مسلم معاشرے کی ہم بات کر رہے ہیں، مسلم سوسائٹی کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اور یہاں حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو غیب معلوم تھا؟ دھوکے ہوئے؟
ہمارے نبی کو دھوکہ دیا گیا یا نہیں دیا گیا؟ سیرت کسی نے پڑھا ہے تو بتائیے. ہاں بھائی ابو بکر بھائی، فلاں بھائی، فلاں بھائی، فلاں بھائی. جی بھائی، کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے دیے گئے؟ جی جی دیے، بہت دھوکے دیے. تبوک میں عورت نے زہر ملا دیا. اگر آپ سیرت کو سامنے رکھیں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 قسم کے لوگوں نے بہت دھوکے دیے. صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، صحابہ ایمان اللہ. آپ کی حیات طیبہ میں نمبر 1 مشرکین مکہ، نمبر 2 منافقین، فرسٹ مشرکین، نمبر 2 منافقین، نمبر 3 یہود و نصارہ یا یہود، بنو قینقاع، بنو نذیر، قبیلے جو مدینہ میں آباد تھے. عہد و پیمان کرتے. مشرکین مکہ نے دھوکے دیے. حدیبیہ کے متعلق جو ہے صلح ہوئی تھی، صلح حدیبیہ کو آپ سٹڈی کر لیں کس طریقے سے جو ہے نبی علیہ السلام، حالانکہ سخت کنڈیشنز تھے اس میں کہ اگر ہمارے پاس کوئی آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، آپ کے پاس ہمارا آدمی چلے جائے تو آپ کو واپس کرنا ہے. عجیب عجیب، حتیٰ کہ صحابہ ناراض ہو گئے تھے. اگر میں تفصیل میں نہیں جانا، صلح حدیبیہ کے موقع پر جو ہوا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین مان لیے اس کو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. گراں گزرا ان پر، تکلیف ہوئی کنڈیشنز کو دیکھ کر. جو آپس میں جو ہے وہ ہوا، عہد و پیمان ہوا تھا. دھوکہ دیا مشرکین نے. پڑھ کے دیکھیے آپ، تو مشرکین کی طرف سے دھوکے ہوئے مکہ. منافقین مدینہ، آپ پڑھ کے دیکھیے سیرت، کتنے دھوکے دیے. عہد کرتے تھے اگر مدینہ میں کوئی بھی باہر سے حملہ کرے گا تو ہم آپ کا پورا ساتھ دیں گے. سامنے آتے تھے، بولتے تھے ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم لڑیں گے. جنگوں میں نکلتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے بھئی یہ لوگ چل رہے ہیں، ساتھ دیں گے، لڑائی کریں گے اسلام کی طرف سے. لیکن راستے سے پیچھے منافقین نکل جاتے. منافقوں کا سردار لوگوں، چلو چلو چھوڑ دو ان کو، مر جائیں گے آگے جا کے، جنگ میں جو ہے ہار جائیں. ساتھ دینے کا وعدہ کیا، دھوکہ دے دیا، راستہ پلٹ دیا، منہ پھیر کر نکل گئے. ایسے کتنے منافقین نے دھوکے دیے آپ دیکھیے. اچھا، یہود، ان کے بھی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دھوکے ملے. بنو قینقاع، بنو نذیر وغیرہ جو قبیلے تھے یہودیوں کے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایگریمنٹس کیا تھا. بھائی عہد و پیمان، ایگریمنٹس، جیسے صلح حدیبیہ میں مشرکین مکہ نے کیا، ویسے مدینہ میں باقاعدہ ایگریمنٹس ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا انہوں نے. لیکن الغدر، دھوکہ، جو ان کی بولتے نا وہ یہودیوں کے اندر ہے یہ چیز، دھوکہ دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یہ سب کچھ ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی کب؟ وہ بھی سنیے، ایک آدمی نے بھی دھوکہ دے دیا، ایک شاعر نے. اور وہ اس حدیث دیکھیے، حدیث کا ایک سبب ورود ہے. سبب ورود سمجھتے ہیں؟ شان نزول ہوتا ہے آیت کا، حدیث کا سبب ورود ہوتا ہے. ذرا یاد رکھیے کیا ہوتا ہے. کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں آیتیں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتارتا ہے. لیکن وہ آیت کا حکم عام رہے گا. اتری آیت وہ اس پس منظر میں، ایک واقعہ ہوا تو آیت اتر گئی، شان نزول بولتے ہیں اس کو. یہ آیت کس لیے اتری؟ فلاں فلاں کے بارے میں اتری، فلاں نے ایسے کہا، فلاں نے ایسے کہا، تو آیت اتر گئی. لیکن وہ آیت کا حکم عام ہوتا ہے. ایسی حدیثیں بھی بیان کی جاتی ہیں. جیسے ابھی یہ حدیث آپ نے ابھی سنی نا، کیا حدیث؟ کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا. مطلب مومن ایک راستے سے 2 مرتبہ دھوکے نہیں کھاتا. یہ کب بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیوں بیان کیا، اس کا واقعہ ہے، وہ سن لیجئے تاکہ آپ کو پتا چلے. ابو عزہ الشاعر، ایک شاعر تھا مشرک، اس کا نام تھا ابو عزہ. غزوہ بدر میں اس کو قید کر لیا گیا. غزوہ بدر میں معلوم نا جنگ ہوئی تھی، اسلامی پہلی جنگ سن 2 ہجری بدر کے مقام پر. تو مشرکوں میں سے بہت سارے لوگوں کو قتل بھی کیا گیا، بہت سارے لوگ قید میں بھی، قیدی بھی بنائے گئے. تو ان میں سے یہ ایک قیدی تھا. کون؟ ابو عزہ الشاعر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک احسان کیا. یہ کیا تھا؟ شاعر غزوہ بدر سے پہلے واقع ضرور، اس کا کام کیا تھا؟ ہجو کرنا. ہجو سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں شاید، عربی الفاظ، فصیح اردو ہے. عام اردو ہی مشکل ہے سمجھنا، تو فصیح اردو. جی کیا کہہ رہے؟ جی ہاں، انسلٹ، شعر و شاعری میں انسلٹ، ہجو کا مطلب
یعنی ایسے شعر بولنا جس میں آپ کی انسلٹ ہو، برائی بیان کرنا. تو اس میں زمانے جاہلیت میں ہوتے تھے سوق و اوقاز وغیرہ، آپ طائف میں گئے ہوں گے کبھی وہاں، تو شاعر جو ہے قبیلوں کے شاعر ہوتے تھے. یہ قبیلے کا شاعر کھڑا ہوتا، اپنے قبیلے کی تعریفیں کرتا اور سامنے والے قبیلے کی برائیاں کرتا. آپ بزدل ہو، شعروں میں ہوتی سب چیز، سمجھ رہے نا؟ یہ مطلب عام سینٹنسز نہیں ہوتے تھے، شاعر. تو ہجو کیا ہے؟ برائی کا نام. تو یہ جو ابو عزہ شاعر تھا مشرک، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتا تھا اور مسلمانوں کی خوب برائی کرتا تھا اپنے اشعار میں. ان کو ذلیل کرنا، ان کو نیچا دکھانا، تو ان کی انسلٹ کرنا، ان کو برا بتانا، یہ برا. ہجو کا مطلب برائی کرنا کسی کی شعر میں، سمجھ گیا؟ تو یہ کام کرتا تھا. اس کو پکڑا گیا، غزوہ بدر میں آیا، مشرکین کی طرف سے آیا تھا یہ. کیونکہ اور شاعروں کو ایسے جنگوں میں رکھتے تھے یہ لوگ، کیوں؟ بھڑکانا لوگوں کو، ہمت دلانا تاکہ سامنے والوں کو مارے اور ان کو کمتر دکھائیں. تو وہ کام کرتے تھے اپنا کام. تو بہرحال قید کر دیا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے رحمت للعالمین من کر تشریف لائے تھے دنیا میں، احسان کیا اور اس کو اس شرط پر چھوڑ دیا. اس سے عہد لیے. کیا لیے؟ عہد معلوم کیا؟ وعدہ، عہد و پیمان لیے اس سے. کیا؟ کہ تو مشرکوں کو مسلمانوں کے خلاف نہیں بھڑکائے گا. عہد کر، وعدہ کر کہ بھڑکائے گا نہیں اور مسلمانوں کی ہماری برائی نہیں کرے گا اپنے اشعار میں. تو اس نے عہد و پیمان لیا. اللہ کے رسول، بالکل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں وعدہ کرتا ہوں، میں عہد کرتا ہوں کہ کبھی کچھ بھی بھڑکیلے اشعار نہیں بولوں گا اور ہجو نہیں کروں گا، برائی نہیں کروں گا آپ لوگوں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا. جاؤ اپنی قوم میں. وہ گیا مکہ، بھاگ مکہ پہنچ گیا مشرک. جیسے ہی پہنچ گیا اس کے بعد جب بھی شعر بولنا پھر شروع کرتا تھا وہی. کیا؟ برائی، بھڑکانا مشرکین مکہ کو مسلمانوں کے خلاف، جو کرتے ہیں نا مان لو حرکت، تو ایسے کرتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ حدیث بیان کی ہے. کون سی حدیث؟ لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. ایک مرتبہ اس نے دھوکہ دے دیا، اب دھوکے میں نہیں پڑنا ہے. سمجھ میں یہ بات؟ تو یہاں بہرحال اس پر لمبی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں نے جیسے بتایا 3 قسم کے لوگوں نے بہت دھوکے دیے. اب یہ بھی مشرکین مکہ ہی میں سے تھا. مشرکین مکہ نے دھوکہ دیا، منافقین مدینہ نے دھوکہ دیا، یہودیوں نے بھی اور نصارہ نے بھی دھوکہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہودیوں نے خاص طور سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی جس میں یہ کہ مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن بزدل نہیں ہوتا. اور دیکھیے اچھا یہاں خاص طور سے مومن کو کیوں گیا جبکہ عام انسان بھی؟ اس پر لمبی بحث کی گئی. اللہ کے رسول نے مومن لفظ کہا تو مومن ایک مومن مراد ہے. کون سا مومن مراد ہے؟ کہا سارے مومنین، سارے اہل ایمان. کیونکہ اہل ایمان ہوشیار ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، عقل سلیم رکھنے والے ہوتے ہیں، سوجھ بوجھ اور عقل سلیم رکھنے والے ہوتے ہیں. اگر کسی انسان سے ان کو دھوکا ہو گیا ایک مرتبہ، اس لیے کہا ایک سوراخ سے. کہا ہاں 4-5 لوگوں نے الگ الگ دھوکا دیا، یہ ہو سکتا ہے کیونکہ مومن ہے. کیا کرے؟ سادگی اس کے اندر ہوتی ہے، بھروسہ کرتا ہے، ٹرسٹ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے جو شریعت نے کہا ہے، زبان کو صحیح سمجھتا ہے، بات کی تصدیق کرتا ہے نا مومن. تو ایسے ہو سکتا ہے کہ الگ الگ جگہ سے اس کے دھوکے ملے ہوں، جو خود اللہ کے رسول کے ساتھ ہوا ہے. مشرکین مکہ الگ، منافقین مدینہ الگ، یہود مدینہ الگ، بنو قینوقہ وغیرہ. اور یہ بھی جیسا شاعر کا ابو عزہ، تو الگ الگ ہوا. لیکن ایک جگہ سے 2 مرتبہ، یعنی مثال طور مشرکین سے دھوکہ مل گیا، یہودیوں سے دھوکہ ہو گیا، پھر عہد نہیں کرتے تھے یہودی کیونکہ انہوں نے دھوکہ دے دیا، ابھی ان کا کوئی بھروسہ نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ مومن ہوشیار زندگی گزارے، مومن اس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے. تو اپنی دنیاوی معاملات میں یا دینی امور میں اگر اس کو کسی ایک جگہ سے دھوکہ ہو جائے تو پھر وہ ہوشیار ہو جاتا ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں آنکھیں کھول لیتا ہے اپنی اور بیدار ہو جاتا ہے، آگے جو ہے اس جگہ سے دوبارہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، دھوکے میں پھر نہیں پڑتا ہے. یہ مطلب ہے، اور یہ اس حدیث کا پس منظر ہے جو ابھی آپ نے سنا ہے. دھوکہ دینا مومن کی صفت بھی نہیں ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. اللہ سے نہیں ڈر کے لوگ جو ہے دھوکہ دیتے ہیں.
آج مسلمان کتنا آپ کو دھوکہ دینے والے نظر آئیں گے، چاہے کاروبار کا دھوکہ ہو، رشتوں کا مسئلہ ہو، یا کوئی اور بھی چیز ہو. مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے وہ دھوکہ دیتے ہیں. ہم کیسے اسلام کا دفاع کریں گے، یا اسلام کی خوبیوں کو کیسے ان کے سامنے بیان کریں گے؟ اسی لیے کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو، جب اسلام کی بات کرتے ہیں، آپ کو فیلڈ ورک کا شاید اندازہ نہیں ہے. ہم لوگ جب فیلڈ ورک کرتے ہیں یا ہمارے ساتھی جاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں بھئی یہ اسلام ہے، یہ اچھا دھرم ہے، یہ اچھا مذہب ہے، اس کو قبول کر لو، اس میں امانت داری ہے، اس میں سچائی ہے، اس میں خیر ہے، بتاتے ہیں. تو وہ جو ہے سوالات کرتے ہیں الٹا کہ بھئی آپ کے لوگ تو دھوکہ دیتے ہیں، آپ کے لوگ یہ کرتے ہیں، آپ لوگ وہ کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، جھوٹ بولنے والے لوگ. تو اسلام ہماری وجہ سے بدنام ہوتا ہے. بجائے یہ کہ ہم اسلام کا نام روشن کریں، ہماری وجہ سے، ہماری حرکتوں کی وجہ سے، ہماری خامیوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے. جو آدمی اسلام قبول کرنا چاہ رہا، ہمارے اپنے اختلافات کی وجہ سے، ہمارے دھوکوں کی وجہ سے، یا کہیں برے اخلاق کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے وہ اسلام سے دور ہو جاتا ہے. تو سبب کون بنے؟ ہم بنے، سبب مت بنے. فائدہ پہنچا سکتے ہیں دین کو تو ضرور پہنچائیے. دین کو آپ کی وجہ سے نقصان نہیں ہونا چاہیے، دین کو آپ کی وجہ سے نقصان نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا دھوکہ بہت ہے، اور اللہ کے نبی کی سخت وعید ہیں کہ قیامت کے دن جو دنیا میں دھوکہ دیتے تھے نا، جو دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، قیامت کے دن ان کے پیچھے کے حصے کے پاس ایک جھنڈا رہے گا جس پہ لکھا رہے گا کہ یہ فلاں 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 لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا، دھوکہ باز. یہ وعید آئی ہے حدیث میں کہ ہر دھوکے باز کا نام باقاعدہ ہوگا، جھنڈا ہوگا جس پہ لکھا رہے گا کہ یہ فلاں فلاں لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا. لہٰذا اچھی چیز نہیں ہے. انسان اللہ سے ڈرے، دھوکے نہ دے، اور دھوکے میں پڑے نہیں. جو حدیث کا مطلب ہے، مومن دھوکے میں ہرگز نہ پڑے، ہوشیار سمجھداری سے کام لے. رشتوں کے معاملے میں دھوکے میں آ رہا ہے، عورتوں کے باتوں میں چلے جا رہا ہے، تحقیق صحیح نہیں کر رہا ہے، رشتوں کے معاملے میں دھوکے میں. کتنے لوگ دھوکے میں پڑے. کیوں بھائی؟ نہیں ہم سمجھے کہ وہ شاید صحیح بول رہے ہیں. ارے بھائی ایک مرتبہ ہوگا تو دوسری مرتبہ پھر اسی گھر میں دھوکے میں پڑ گیا. نہیں ہونا چاہیے. سمجھنا چاہیے، تحقیق کرنا چاہیے، اور عقل سلیم کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ دھوکوں سے اپنے آپ کو ہم بچا سکیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صبح شام کی دعائیں ہیں نا، ان دعاؤں میں یہ بھی ہے کہ اللہ کوئی ہم کو سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے دھوکہ دے، یا ہماری پیٹھ پیچھے سے کوئی ہمیں دھوکہ دے دے، اللہ ہم کو اس سے محفوظ رکھ. یہ میننگ ہے ان دعاؤں میں سے بعض دعاؤں کا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام پڑھا کرتے ہیں. لہٰذا آپ لوگ صبح شام کی دعاؤں کی پابندی کیجئے، جو فجر اور عصر، یا بعض علماء نے کہا مغرب. صبح تو فجر میں پڑھنی ہے، فجر کی نماز کے بعد پڑھنی دعائیں، اور بعض دعائیں عصر شام کی دعائیں جو ہوتی ہیں نا ایوننگ کی، بعض علماء نے کہا عصر کی نماز کے بعد، بعض علماء نے کہا مغرب کے وقت، بعض نے کہا عصر کے وقت. بہرحال آپ عصر کے وقت پڑھیے یا مغرب کے وقت پڑھیے، زیادہ صحیح تو عصر کا ہی لفظ ہے، تو ضرور پڑھیے. بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے ہیں، حالانکہ آپ کو 15 منٹ نہیں لگیں گے وہ دعائیں پڑھنے میں. اور اگر آپ کو یاد نہیں ہیں دعائیں، جو چند دعائیں ہیں تقریباً 15 یا 13 14 15 الگ الگ روایتوں کے حساب سے دعائیں ہیں. حسن المسلم پورٹنس جو کتاب ہے وہ ملیں گے. اگر آپ سرچ کریں گے گوگل پہ تو آپ کو وہ دعائیں ملیں گے، اذکار الصباح والمساء، صبح شام کی دعا. اس کی پابندی کیجئے. اس میں بہت کچھ معنی ہے دھوکوں سے بچنے کے لیے. نہیں پتا نا کون کیا دھوکہ دے دے گا. اور اللہ کامیاب کرے زندگی کو. سحر سے بچیں، جادوؤں سے بچیں، دھوکوں سے بچیں، خیر ہو. اور بدن کی عافیت، کورونا پریشان ہے نا لوگ، صبح شام کی دعاؤں کو پڑھیں. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی بصری. دعائیں، اے اللہ ہماری آنکھوں میں عافیت دے، ہمارے بدن میں عافیت دے. کیا مطلب بدن میں؟ وباؤں سے بچا لے اللہ. صبح شام کی دعاؤں میں بہترین دعائیں اور میننگ فل دعائیں ہیں. پڑھیے، عادت ڈالیے. مشکل نہیں ہے پڑھنا. فجر کی نماز تو وقت ہی، اس کے بعد سونا بھی اگر ہو تو سورج نکلنے سے پہلے، سورج نکلنے تک تو مت سو جائیے، اور اس سے پہلے آپ دعائیں پڑھ لیجیے فجر کی نماز کے بعد. یہ اذکار جو صبح کے ہیں یہ پڑھ لیجیے انشاءاللہ، اور اپنے بچوں کو عادت ڈالیے. اس سے بہت کچھ خیر آپ کو ملے گا، اور دھوکوں سے بھی اپنے آپ کو آپ بچا پائیں گے. چلیے اس کے بعد دوسری حدیث، دوسرا باب، کہ مومن کا معاملہ ہر حال میں خیر ہی ہوتا ہے. مومن ہر حال میں خیر پر ہوتا ہے، نیکی بھلائی. اور یہ مشہور حدیث ہے
اور اس میں جو سند ہے حداد بن خالد الازدی، شیبان بن فروخ، دو شیخوں سے انہوں نے روایت کیا ہے، اور دونوں جو ہے سلیمان بن المغیرہ سے اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، اور سلیمان رحمۃ اللہ علیہ حضرت ثابت سے، وہ حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلہ سے، اور وہ صہیب رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں، صہیب رومی، صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مومن کا معاملہ بڑا اچھا ہے، مومن کا معاملہ ہر حال میں وہ خیر پر ہوتا ہے۔ کیسے ہر حال میں خیر پر ہوتا ہے؟ اچھا اور ایک لفظ ہے وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور ہر حال میں جو خیر پر ہونا ہے یہ صرف مومن کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ ہر کنڈیشن میں خیر پر ہوتا ہے، وہ ہر حال میں خیر پر ہوتا ہے، یہ صرف مومن کے لیے ہے۔ کیسے ہر حال میں خیر پر ہوتا ہے؟ وضاحت کی خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کو نعمت ملتی ہے تو شکر بجا لاتا ہے، شکر کرتا ہے تو اس کے لیے خیر ملتا ہے، نیکی لکھی جاتی ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور اگر اس کی زندگی میں مصیبت آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے۔ شکر صبر دونوں نعمتیں ہیں، دونوں عبادتیں ہیں، شاکرین صابرین، شکر اور صبر۔ نعمت ملی، نعمت کیا؟ نوکری مل گئی، شادی ہو گئی، بچہ، پیسے پھنسے ہوئے تھے مل گئے، ٹھیک ہے، صحت اچھی ہو گئی، کوئی بھی قسم کی نعمت چھوٹی ہو یا بڑی، کس کی جانب سے ہے نعمتیں؟ کون دیتا ہے نعمتیں؟ عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو جس نے نعمت عطا کی کیا کرنا اس کی نعمت پر؟ شکر۔ شکر کا کیا مطلب ہے؟ تین چیزیں ہیں شکر کا مطلب۔ شکر کا مطلب کتنی؟ تین چیزیں۔ دل اعتراف کرے جو ملا اللہ کی طرف سے ملا، زبان سے اس کی تعریف کرنا، پریکٹیکل لائف میں اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، یہ تین چیزوں کو کہتے ہیں شکر۔ اس کے اپوزٹ ہے کیا ہے؟ شکر کے اپوزٹ، اپوزٹ بول رہا ہوں، ناشکری۔ مومن ناشکرا نہیں ہوتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے۔ ایوب علیہ السلام، پیغمبروں کے بارے میں اللہ نے عبدن شکورا، شکر گزار بندے تھے، شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں پر بڑا شکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وغیرہ بہت سارے پیغمبروں کے اللہ نے تعریف کی۔ تو ویسے مومن ہمیشہ شکر کرتا ہے، جہاں اس حدیث میں ناشکری نہیں۔ اور شکر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ نعمتیں اور ملیں گی اور فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جس نے نعمت عطا کی ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں اور زیادہ نعمتوں سے تم کو نوازوں گا۔ جاب نہیں تھی، 1 سال سے ہنٹنگ چل رہی تھی، پریشان۔ 2 مثالیں چھوٹی سی دے رہا ہوں۔ جاب نہیں تھی، 1 سال سے ہنٹنگ چل رہی تھی، ادھر ادھر سی وی بھیجے، وہ بھیجے، ادھر بولے ادھر بولے، کہیں بھی کچھ بھی نہیں۔ والوں نے کہا ان کو پکڑو کام ہو جائے گا۔ کس کو؟ XYZ، کوئی بھی، ان کو پکڑو کام ہو جائے گا۔ پکڑے، بتایا بھائی 1 سال سے پریشان ہوں، یہ کوالیفیکیشن سے، یہ جو ہے خبرات ہیں، ایکسپیرینس ہیں، فلاں ہیں۔ جاب بھائی پریشانی ہے، آپ کو پتا پیسے کمانے آئے، پیسے نہیں ہے تو کیسے، گھر کا کرایہ ہے، فلاں 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 فلاں، سب جو بھی ہے مسئلے۔ ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ کوشش کی انہوں نے، اپنا واسطہ لگایا، شفاعت کی، جس کو سفارش اردو میں بولتے ہیں، اس کو عربی میں شفاعت بولتے ہیں۔ اچھی چیز ہے، اگر آپ کسی کی خیر کی شفاعت کرتے ہیں تو آپ کو اس کا اجر ملے گا، قرآن کی آیت ہے۔ انہوں نے سفارش کی، ہاں ٹھیک ہے بھائی لے کر آؤ انٹرویو ہو گیا، آپ سلیکٹ ہو گئے۔ آپ پوری زندگی ان کا شکریہ، کس کا؟ صاحب کا شکریہ ادا کرنا، نہیں کرنا؟ کرنا۔ ارے آپ نہیں ہوتے تو میں تو ایگزٹ پہ جاتا تھا، آپ نہیں ہوتے تو میرے بچے بھوک سے مر جاتے تھے، آپ نہیں ہوتے تو یہ ہوتا تھا، آپ نہیں ہوتے تو یہ ہوتا تھا۔ اچھی چیز ہے، بری چیز ہے؟ یہ اچھی چیز ہے، اللہ کا شکریہ نہیں۔ یہ ہے میں اصل بتا رہا ہوں۔ ان کو فلاں صاحب کو پکڑو کام ہو جائے گا والا جو مسئلہ تھا، ان کو ذریعہ کس نے بنایا؟ اللہ کی توفیق کے بغیر ملی ہوا، اللہ نے لکھا تھا رزق وہاں پر ان کے ذریعے۔ یہ ذریعے کو آپ یاد رکھے ہیں، اور جس نے ذریعہ بنایا ہے اس کو آپ بھول گئے۔ نوکری رہتی پھر وہ نوکری رہتی نہیں رہتی، یا اس پیسے میں برکت ملے گی آپ کو؟ رب العالمین رزاق کو آپ نے ناراض کیا، یہی ہے۔
زبان پر لوگوں کی تعریفیں ہیں. اچھا لوگوں کا شکریہ ادا کرنا نہیں, حدیثیں موجود ہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. لا یشکر اللہ من لم یشکر الناس, جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. شکریہ کرنا, ماں باپ کا شکر کرو, قرآن کی آیتیں ہیں, اور میرا شکر ادا, قرآن کی آیتیں شکر والے. تو ٹھیک ہے لوگوں کا شکریہ کیجیے, لیکن اللہ کو مت بھولیا, جس نے نعمت عطا کی ہے, نعمت کا اصل مالک وہ ہے. اللہ کی تعریف کیجیے, اس کی بڑائی کیجیے, دل سے اعتراف کیجیے, عبادت کیجیے, اطاعت کیجیے, بھولیے مت, تو آپ خیر پر ہوں گے, اللہ راضی ہوگا, اللہ خوش ہوگا. لیکن افسوس کہ لوگوں کی زبانوں پر اللہ کا شکر نہیں, الحمدللہ نہیں بولتے ہیں, نہیں جو کیے یہ کیے فلاں کیے. دوسری مثال, رشتہ نہیں لگ رہا تھا کسی بچی کا, پریشان تھے ماں باپ, پوری کوشش انہوں نے کی, پوری کوشش کی, اس کے باوجود رشتہ نہیں لگا. ایک صاحب نے کوشش کی, ان کی وجہ سے ان کی بچی کا گھر بس گیا, رشتہ ہو گیا. اب تاحیات وہ بچی بھی, وہ بچی کے گھر والے ان کے شکر گزار ہوتے ہیں, جو اچھی چیز ہے. اللہ کو بھول جاتے ہیں, اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے, نہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں, نہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے, نہ الحمدللہ زبان سے نکلتا. کیسے بچے خوش رہیں گے؟ کیا ہوگا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا آپ سے پوچھے گا؟ دوسری بات, اگر مومن کی زندگی میں پریشانیاں مصیبت آ جائے, جو اختیار میں نہیں ہے, کوئی نہیں چاہتا کہ مصیبت آئے, لیکن مقدرات ہوتی ہیں, مصیبت مقدر تھی, ہو گئی, آ گئی, کیا کرنا؟ سوسائڈ, گولیاں کھانا, ہاتھ کاٹ لینا, سوسائڈ. کافر کیا کرتا ہے؟ پریشانی, لاس ہو گیا, آگ لگ گئی فیکٹری کو, اوپر جا کے خود کو آگ لگا لے گا, یا اوپر سے جا کے اپنے آپ کو گرا لیا, پھانسی, وہ کیا بول سکتے, آتما ہتیا, خود کو برباد کرا. مومن ایسے نہیں کرے. چلو ایک تو خودکشی, دوسرا کیا ہے, بی پی ہائی ہو گیا, شوگر نہیں تھا شوگر ہو گیا. ارے آپ کو تو شوگر نہیں تھا, ہاں نہیں کچھ ایسے حالات ہو گئے لائف میں, ایسی مصیبت. آپ لاسٹ ایئر کا نہیں معلوم آپ کو؟ اچھا کیا ہے لاسٹ ایئر میری زندگی میں ایسے کاروبار میں پریشانی آئے, اگر آپ کو بتاؤں گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے, خود پریشان, دوسروں کو پریشان. اور وہ پریشانی میں شوگر بھی آ گئی, دبلے ہو گئے, پریشان ہو گئے, وہ ہو گئے, یہ ہو گئے, بیمار پڑ گئے. کیا ہے بھائی, ایمان نہیں ہے تقدیر پر. بتائیے کون سوچا تھا یہ کورونا وائرس کووڈ-19 آئے گا؟ سوچے تھے آپ؟ ہم حالات مقدر ہے, چیز جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مصیبت ہوگی اگر لکھی ہوئی ہے. لن یصیبنا, اصل کیا ہے, تعلیم ہے دین کی, عقیدے صحیح نہیں ہے, یہ ہے اصل نقطہ. اسی لیے مصیبتوں میں پریشان ہو جاتے ہیں, مصیبتوں میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتے ہیں. بعض لوگ مصیبت آئے تو کیا کرتے ہیں, ہمیں پیتے, بعض لوگ کیوں, نشے میں چلا جاؤں گا مصیبت بھول جاؤں گا, پیتے ہیں. بعض لوگ سگریٹ پیتے ہیں مصیبت میں, پریشانی آئے باہر جا کے فل پیتے ہیں, پینے دو میرے کو آج, کیوں, مصیبت میں ہوں بہت بڑی, مصیبت میں بڑی مصیبت پیدا کر رہا ہے. یہ تو پاگل آدمی ہے. مصیبت کو دور کرنا نا بھائی, حل دیکھو مصیبت کا. وہ اپنے آپ کو, یہ عجیب و غریب مینٹالٹی ہے. فلمیں دیکھنا شروع کر دیتے, کیوں, مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنا ہے, بہت مصیبتیں ہیں, فلمیں دیکھ رہا ہے, شراب پی رہا ہے, سگریٹ پی رہا ہے, نشہ کر رہا ہے, باہر چلا گیا, عیاشی کر رہا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. مصیبت میں, پریشانیوں میں یہ حرکتیں. مومن نے یہ کام نہیں کرتا ہے. مومن کیا کرتا ہے مصیبت میں؟ صبر. قرآن کیا ہے, قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا, کہہ دیجئے ہرگز ہم کو کوئی بھی چیز نہیں پہنچے گی مگر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا. مطلب جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے وہی ہوگا ہمارے ساتھ, اور کچھ نہیں. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا, اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. تو مومن صبر کرتا ہے, اس کو معلوم ہے میرا ایک رب ہے, عرش پر مستوی ہے, ہر چیز کو جاننے والا, اس نے میرے پیدا ہونے سے پہلے میری تقدیر لکھ دی لوہے میں, اس میں جو لکھا ہے وہ ہوگا. آپ نے ایمان کے ارکان پڑھے ہیں, پلرز آف ایمان معلوم کتنے ہیں؟ 5 ہے یا 7 ہیں؟ 6, شاباش. 5 7 اس وقت سے ہوتے, 5 نہیں تو 7 بول دیتا بچہ. وہ ہیں اصل 6. ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6. اللہ پر ایمان, جی, ایک اللہ پر ایمان, بلال. فرشتوں پر ایمان, 2, ہاں بیٹا. اللہ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, 2.
جی رسولوں پر بولی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسولوں پر ایمان 3، کتابوں پر ایمان 4، بولیے بھائی 2 ہی ہیں، آخرت پر ایمان 5، تقدیر خیر ہو مصیبت شر ہے یا خیر ہے، بولیے بھائی، یا بیٹھنا ہے اور زیادہ، مصیبت خیر ہے یا شر ہے، ایمان ہے نا، وبالقدر خیرہ و شر، تقدیر میں جو شر ہے لکھا ہوا مصیبت شر ہے، ہمارا ایمان ہے اس میں۔ کیا پیغمبروں کی زندگی میں مصیبتیں نہیں آئی؟ صبر نہیں کیا ان لوگوں نے؟ صبر کریں تو غرامت لگائیں، ان اللہ مع الصابرین لکھ دیے، گھر میں صبر ہی نہیں ہے، آئے لگا دیے ان اللہ مع الصابرین، گھر میں چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر بے صبری ہو، لڑائی جھگڑے، ان اللہ وہ لکھنے کے لیے، وہ نہیں معلوم انا کا مطلب ہی کیا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والا، بولتے لیکن کرتے نہیں صبر، بولنا نہیں ہے کرنا ہے صبر، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صبر کا بغیر حساب کے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصبر، جان لو بیٹا، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عباس عبداللہ بن عباس چھوٹے تھے، بچے تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا چند نصیحتیں، ان میں سے ایک چیز تھی صبر، اس حدیث میں کہ مومن مصیبت پر کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَعَلَمْ، بیٹے جان لو کیا، ان النصر مع الصبر، صبر کے ساتھ کیا ہے؟ نصر مطلب کامیابی، کامیابی صبر کے ساتھ کامیابی، صبر کریں گے تو امامت ملتی ہے، قرآن کے لما صبروا، ہم نے ان کو امامت دی، ائمہ بنا دیے بڑے بڑے، جن کے فالوورز رہے دنیا میں، کب؟ لما صبروا، جب لوگوں نے صبر کیا، صبر سے امامت حاصل ہوتی ہے، صبر سے کامیابی ملتی ہے، صبر سے اجر عظیم انسان کو ملتا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو کیا اس کی مصیبتیں رہیں گی یا ختم ہو جائیں گی؟ ان اللہ مع الصابرین، صبر کیجیے، صبر سکھائیے، بے صبرا انسان نہیں ہونا چاہیے، مومن جو ہے کبھی بے صبرا نہیں ہوتا ہے، وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرتا ہے۔ اور خاص طور سے صبر کے سلسلے میں اگر آپ دیکھیں تو موت جب ہو جاتی ہے عزیزوں کی، جیسے آج بھی کسی کے دادا کا انتقال ہوا، ضمیر بھائی جو ہے ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے بیٹے عبداللہ نے خبر دی، آج صبح ضمیر بھائی آتے ہیں ہمارے آندھرا کے سامنے، جانتے ہوں گے آپ چہرہ دیکھیں، ان کے والد صاحب جو ہے وہ 85 سال کے یا 80 سال سے زیادہ تھے، برحال ان کی وفات ہو گئی، بیٹے کو پوتے کو جو ہے تکلیف ہوئی ہے، صبر کرنا چاہیے، تو موت ہوتی ہے عزیز و اقارب کی، صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی یہی تعلیم تھی، جب کسی کی موت کی خبر سنتے صحابہ میں سے، صحابیات میں سے، بچوں کے، بڑوں کے، فلتصبر، حکم دو کہ صبر کرو۔ ایک مرتبہ آپ کی نواسے کا جو ہے انتقال ہو گیا، یعنی بہت سخت بیمار ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی بیٹی نے جو ہے پیغام بھیجا، جاؤ ابا جان کو بتاؤ کہ بلا کے لے جاؤ کہ آئیں اور آ کے دیکھیں میرے بچے کو، یعنی اپنے نواسے کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشغول تھے، بہت مشغول تھے، آپ سب نے بیان فرمایا جاؤ میری بیٹی سے کہو کہ صبر کرو، میری بیٹی سے کہو کہ صبر کرو۔ جا کر پیغام دینے والے نے پیغام دے دیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم آپ کے ابا جان کہہ رہے ہیں کہ صبر کرو۔ تو بیٹی ابا کا ایک عجیب محبت بھرا تعلق ہوتا ہے، انہوں نے کہا ابا کو میری قسم ہے جا کے بولیے کہ آنا ہے، قسم۔ تو آ کر یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی جو ہے قسم انہوں نے دے دی ہے کہ آپ کو آنا ہے۔ رسول اٹھ کے چلے، اپنی بیٹی کی قسم کا لاج رکھا، اپنی بیٹی کی فکر، آپ کو بیٹی کی فکر ہوتی ہے نا، آپ میں سے جن کی بیٹی آئے ان کو پتا ہوگا، چلے گئے، جب دیکھا بچے کو لیا تو بچے کی جو ہے سانس ٹوٹ رہی تھی، اس کی روح نکل رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں لیا، اسی وقت روح نکل گئی، نواسے نے لیا نکل گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے جو ہے آنسو بہنے لگے۔ حضرت انس یا سعد رضی اللہ عنہ جو روایت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں، اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں کیونکہ آپ کو صبر کی تعلیم دیتے ہیں، آپ صبر کریں، آپ رو رہے ہیں، یہ کیا مطلب؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ رحمت کے آنسو ہیں، اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، صبر تو ہے۔ اچھا رحمت کے آنسو، دیکھیے میں سناؤں گا حدیث بہت زبردست حدیث ہے، اچھا رحمت کے آنسو، دیکھیے میں سناؤں گا حدیث بہت زبردست حدیث ہے، الفاظ دیکھیے حدیث کے بس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ العین تدمع والقلب يحزن
ولا نقول الا ما يرضي الرب وانا بفراقك يا ابراہیم. یہ دوسری روایت ہے بخاری کی. پہلی حدیث میں انما هي رحمت وانما يرحم الله من عباده الرحماء. یہ رحمت ہے. انس سعد بن عبادہ وہ تھے. سعد بن عبادہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد یہ جو آنسو تم دیکھ رہے ہو یہ رحمت کے آنسو ہیں, شفقت کے. نواسا ہے بھائی بیٹی کے بیٹے. اور اللہ تعالیٰ جو دنیا میں رحم کرتے ہیں اللہ ان پر رحم کرتا ہے. اچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم ان کی بھی وفات ہو گئی تھی جب گود میں تھے, چھوٹے سے بچے تھے. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر کیے بہت زیادہ. لیکن آنسو, چونکہ آنسو نکلنا منع نہیں ہے, وہ تو نکلیں گے آنسو. تکلیف ہوگی, موت ہوگی کسی کے عزیز کی, بڑی مصیبت ہے نا بھائی موت ہونا, آنسو نکلیں گے. چیخنا چلانا منع ہے, گالوں کو پیٹنا, کلوں کو ایسے پیٹنا, ایسے یہ کیا ہو گیا یہ منع ہے. یا پھاڑنا, اپنے کپڑوں کو پھاڑنا یہ منع ہے. شکل جویب کہتے ہیں یہ. اور جہالت کی باتیں کرنا, اللہ سے شکایتیں کرنا یہ منع ہے. لیکن آنسو تو نکلیں گے. تو ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی وسلم کے بیٹے کی جو وفات ہوئی ابراہیم کی, پیارے نبی وسلم کا بیٹا دیکھیے بھائی, چھوٹا بچہ گود کا, نبی وسلم ہاتھ میں لیے, آنسو نکل رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس وقت؟ العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي الرب وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون. آنکھ آنسو بہا رہی ہے. نبی وسلم نے فرمایا آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں, دل غمزدہ ہے, اور ہم وہی کہیں گے اپنی زبان سے جو ہمارے رب کو پسند ہے. صبر ہے نا, یہ دل میں غم ہے, بچہ بڑھ گیا, بیٹے کی فوت ہو گئی, آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں, لیکن زبان سے شکایت نہیں ہوگی, صبر ہے ہمارے پاس, ہم وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوگا. اور اے ابراہیم تیری جدائی پر ہم بہت غمزدہ ہیں. بیٹے کو کہا اے ابراہیم تیری جدائی پر. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اپنی امت کو کہ بڑے بڑے واقعات بھی نہ کیوں نہ ہوں, عزیز و اقارب کی موت ہو, صبر کرنا چاہیے. مصیبتوں کو صبر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اللہ خوش ہوتا ہے. اگر صبر نہیں کریں گے کیا بتائیے؟ جو چیز آنی تھی مقدر میں آ گئی نا بھائی, آپ کی دکان جل گئی, چلیے آپ کا بچہ بیمار ہو گیا, کیا نہیں ہونا اس کی بیماری واپس لوٹا سکتے ہیں؟ ایک آدمی کی موت ہو گئی, کیا اس کی زندگی کو لا سکتے ہیں آپ؟ جو چیز جانی تھی. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, ایک حدیث ہے وَعَلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. جو چیز تم کو ملی ہے وہ تم سے چھوٹ کر جانے والی نہیں تھی, اور جو چیز تمہیں نہیں ملی, چھوٹ گئی تم سے, وہ تمہیں ملنے والی بھی نہیں تھی. ملنے والی چیز ضرور ملے گی, نہیں ملنے والی چیز نہیں ملے گی. تو انسان پریشان نہ ہو, صبر کرے. یہی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی ہے. لہٰذا ہم نعمتوں پر شکر, مصیبتوں پر صبر کرنا سیکھیں. شکر اور صبر کے ساتھ کامیابی ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ راضی ہوگا, اجر عظیم سے اللہ کی معیت خاصہ ہوگی جو صابرین کے ساتھ ہے, جو اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین والی آیت میں. اللہ سے آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دھوکہ دینے سے بچا, دھوکہ کھانے سے بچا. اللہ دھوکہ دینے سے بچا, دھوکہ کھانے سے بچا, اور دھوکے بازوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی توفیق دے. سچے بنا, ایماندار بنا, ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے والا بنا, نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا, مصیبتوں پر صبر کرنے والا بنا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. جانے سے پہلے یاد دلا دوں, آج پیر ہے, کل منگل ہے, پرسوں بدھ ہے, وینسڈے چہارشنبے سے فیس بک پر لائیو مغرب سے عشاء تک ایک نیا سلسلہ دروس کا ہم شروع کر رہے ہیں, جو یو پی سے جو ہے براڈ کاسٹ ہوگا فیس بک پر, اور وہ ہے موت سے جنت تک. یہ سیریز موت سے جنت تک یوٹیوب پہ بھی, زوم پر بھی کریں گے, اس پر زوم پر بھی ہوگا, وہ فیس بک پر بھی ہوگا لائیو مغرب سے عشاء تک. وقت یاد رکھنا, جدہ میں انشاءاللہ چہارشنبے سے, یہ جو چہارشنبہ آ رہا ہے پرسوں, اس دن موت سے جنت تک والا سلسلہ. کئی مہینے چلیں گے یہ, کہ موت اور جنت. موت تو ہونی ہے, طے ہے, جنت ہمیں چاہیے. تو موت سے جنت تک کا راستہ, سفر. اس سفر میں کیا کچھ ہونے والا ہے, مریں گے تو پکا ہے, لیکن اچھی موت کے لیے کیا کرنا ہوگا, پھر مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے. اچھا, مرنے سے پہلے کیا کریں کہ جنت کا سفر ہمارا آسان ہو جائے اور جنت ہم کو مل جائے. بہت انٹرسٹنگ, بہت ضروری معلومات سے بھرا ہوا انشاءاللہ یہ سلسلہ رہے گا, کتاب و سنت اور اقوال سلف رحمہم اللہ کی روشنی میں انشاءاللہ. آپ سے گزارش ہے, میرے خیال سے مغرب تک تو آپ اپنے آفسوں سے بھی شاید فارغ ہو جاتے ہیں, 6 بجے تک 5 بجے تک تو ڈیوٹیاں ہوتی ہیں.
اب اس کے بعد کھانا پینا آپ کا اپنا مسئلہ، ہمیں نہیں معلوم ہے. یہ لائیو ہے، آپ گھر بیٹھ کر سن سکتے ہیں، یہ آپ کو آنا نہیں ہے کسی جگہ پر. فیس بک پر لائیو، زوم پر لائیو، مکسلار پر بھی یہ تینوں جو ہے اپلیکیشنز یوز کیے جائیں گے. آپ مکسلار پر سنیں آڈیو کی شکل میں، یا فیس بک پر لائیو دیکھیں، یا زوم پر آپ دیکھیں. بہرحال یہ چیزیں جو بھی آپ کریں، لنک کے لیے خان صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ان سے اور حامد بھائی سے جو ہے آپ کو لنک مل جائے گی، تاکہ جو ہے آپ خود بھی اٹینڈ کریں درس میں، گھر بیٹھ کر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سنیں، تاکہ پتہ چلے کہ موت سے جنت تک کا سفر کیسے ہوگا، اور انشاءاللہ ہم کو جنت کیسے مل سکتی ہے اللہ کے فضل کے بعد، اللہ کے کرم کے بعد. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، آمین. اللہ تعالی علم نافع، عمل صالح کی توفیق دے، آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.